اسلام آباد میں آج مختلف سڑکیں بند ہیں یا ٹریفک ڈائیورٹ کی گئی ہے یا کسی بھی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک کی جو سموتھ روانگی ہے وہ متاثر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے آج احتجاج کی کال دی تھی اور ابھی بھی ان کا احتجاج اسلام آباد سے ہوتا ہوا راولپنڈی میں اس وقت جاری ہے۔ جماعت اسلامی نے اس کے لیے کوئی اجازت نہ لی ہے نہ کسی نے اجازت، ظاہری بات ہے جب مانگی نہیں ہے تو اجازت کس نے دینی تھی۔ تاہم اس کے پیرالل میں تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے چند دنوں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے گئے ہیں اور انتظامیہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کی اجازت دی جائے۔ ان کو اجازت نہیں ملی۔ اب اجازت ان کو نہیں ملی، اجازت ان کو پہلے بھی جلسے کی بھی نہیں ملی، لیکن جو اس کے لیے سماعت تھی اس دوران جو ہوا وہ بہت اہم ہے، جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ تذکرہ کروں۔ وہ یہ کہ جب سماعت شروع ہو گئی تو عدالت نے پی ٹی آئی سے کہا کہ وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے اس حوالے سے ڈسکشن کرے اور پھر ہمیں بتا دے۔ جب وہ دیا گیا ٹائم جو ڈسکشن کرنا تھا، ڈسکشن انہوں نے کیا کرنی تھی، تو انہوں نے تو 1.1 لائن ایجنڈا بتانا تھا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ شاید یہی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہم اجازت نہیں دیتے، یہ سمپل بتایا ہوگا۔ بہرحال عدالت نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا ڈسکشن کی، تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ جماعت اسلامی والوں نے جو ہے وہ احتجاج اس کا اعلان کیا ہے، اور اب ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ ایک پارٹی احتجاج کر رہی ہو اور دوسری جگہ دوسری کر رہی ہو، تو ایسے میں ہمارے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، امن و امان کے مسائل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دو پارٹی کے کارکنان آپس میں ان کا کلیش ہو۔ تاہم جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ چلے اگر آپ آج اجازت نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں کہ پیر کو اجازت دیجئے، انہوں نے کہا پیر کو بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کیا پتا جماعت اسلامی والے جو ہے وہ اپنا احتجاج پرولانگ کرے اور پیر کو بھی احتجاج ان کا جاری ہو تو پھر ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا آپ کب اجازت دے سکتے ہیں؟ تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اجازت فی الحال نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا فی الحال ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد میں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایک پارٹی کو اجازت نہیں دے سکتے احتجاج کا کیونکہ یہ امن و امان کا معاملہ ہے، اور ہم ایک پارٹی کا احتجاج جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکتے امن و پرامن طریقے سے۔ تو یہ تو پڑوسیوں میں معاملہ چلا جائے گا، ہم پہ لوگ ہنسیں گے، ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ویسے بھی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی اچھی وائبز نہیں جائے گی۔ تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ دشمنوں سے ہم نمٹنا جانتے ہیں مگر یہ تو اپنے لوگ ہیں، اب ان سے نمٹنا تھوڑا مشکل ہے۔ اب یہ چیز جب ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے فیصلے میں لکھ دوں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ جو کچھ بھی لکھیں گے، اب یہ جملہ دیکھیں، انہوں نے کہا آپ فیصلے میں جو بھی لکھیں گے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ تو جنہوں نے اجازت نہیں مانگی وہ ٹی ایل پی والے آ گئے، دھرنا دے کے چلے گئے۔ اب یہ جماعت اسلامی والے مارچ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نہ اجازت مانگی ہے اور وہ انہوں نے کیا اجازت۔ اور آج ہی کے دن پی ٹی آئی کے الائز نے یعنی ایم ڈبلیو ایم جو ان کا اتحادی گروپ ہے، انہوں نے احتجاج کیا۔ کم یا زیادہ ایک الگ بات ہوتی ہے، جو علامتی ان کا احتجاج تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن جو قاعدے پہ چلے دفعہ 144 نافذ ہے، تو آپ کو کوئی اس طرح کا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اس سے، سیکورٹی مانگتے ہیں۔ جنہوں نے اجازت مانگی، جو شریف بچے، قانون کے مطابق چلنے والے بچے ہوئے، ان کو اجازت نہیں ملی۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی والوں کو اجازت ملی یا نہ ملی، پی ٹی آئی والوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ اس معاملے میں چھپ رہی ہے عدالتوں کے پیچھے، یا یہ جواز فراہم کر رہی ہے، کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت
اسلام آباد کی حد تک بالکل بھی ان کے پاس کراؤڈ پل کرنے کی کوئی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں یہ دیگر صوبوں میں کے پی میں شاید ہو، لیکن اس وقت جو ان کا ایک ورکر جو ان کے ساتھ جس انداز میں پہلے جڑا ہوتا تھا اس طرح سے نہیں جڑا، اور وہ ان کی کال پہ شاید وہ بلائیں بھی تو وہ نہ آئے، اور اس میں وہ عافیت سمجھتے ہوں گے، اس میں وہ جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں فیس سیونگ مل رہا ہے کہ ہمیں اجازت ہی نہیں ملے. کیونکہ فی الحال وہ 3 بجے کھانا کھا کے پھر پارلیمنٹ کے سامنے آتے ہیں اور 3-4 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ کے 7 بجے پہ چلے جاتے ہیں. گھر میں پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ہے، بیوی کسی کو بریانی کا بولتی ہوگی، کسی کو کیا، تو وہ کہتا ہے اچھا بس 7 بجنے میں ابھی 10 منٹ ہے، بس میں جلدی سے بس آپ بنا لیجئے، میں آتا ہوں. تو یہ سین ان کا اب ہو گیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے ہم وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی آخری نشانی ہوتی ہے کہ آپ دل میں کسی چیز کو برا کریں. تو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آخر بچا یہی ایک واحد راستہ ہے کہ ہم ایک ڈائٹ پلان کی طرح کا ایک ہم بھوک ہڑتال کیمپ جو ہے ہم نے لگائے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک سچویشن ہے بہت الارمنگ کہ پاکستان کی ٹاپ کورٹ ایک قسم کی وارن کر رہی ہے، ریمارکس دے رہی ہے کہ آپ کے حوالے سے پھر ہم لکھیں کہ آپ بے بس ہیں. تو ادھر سے ایڈوکیٹ جنرل بہت چوڑا ہو کے بہت اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھنا ہے آپ لکھیں، لیکن ہم فی الحال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو کسی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دے سکتے، جو کہ بہت الارمنگ ہے. یہ جو عدلیہ اور آئین اس کی سپریمیسی کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، معلوم نہیں کہ اس جملے کو، اس کنورسیشن کو کس طرح دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ واقعی میں کافی الارمنگ ہے.